لیکن اگر آپ کی زندگی دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں کیا، جو کچھ کیا امت کے لیے کیا، آپ نے کچھ آرام نہیں کیا، کوئی عیش کی زندگی بسر نہیں کی، ہر وقت محنت، جنگ، لڑائی اور سازشوں کا مقابلہ، لوگوں کی غلطیوں کا درست کرنا، کسی کو معاف کرنا، کسی کو سزا دینا، یعنی ہر وقت ایک سخت مشقت میں آپ نے پوری زندگی بسر کی۔ بڑوں کے لیے یہ نمونہ ہے، ان پر بہت اصرار ہونا چاہیے۔ چھوٹوں کے لیے فرما برداری زیب دیتی ہے اور اچھی بھی لگتی ہے۔ فرما بردار چھوٹا اچھا لگتا ہے، سب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ ایک قسم کی زینت ہے۔ فرما برداری اور ادب کے بغیر تو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، خاص طور پر راہ سلوک میں اس چیز سے وہ بات شروع ہوتی ہے اور اسی چیز پر ختم ہوتی ہے، یعنی التصوف لو الادب، تصوف جو ہے وہ ادب ہی ہے۔ یہ قول جو بار بار دہرایا جاتا ہے اس میں تو یہی ہے کہ شروعی سے ادب اور فرما برداری ہے اور آخر تک ادب اور فرما برداری ہے۔ جسے معرفت حاصل ہو جائے وہ اور زیادہ فرما بردار اور باادب ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ پہلے تو وہ بن دیکھے کر رہا تھا، اب وہ دیکھ کر کر رہا ہے، سب جان کر کر رہا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کائنات بھر میں سوائے اللہ تعالی کی فرما برداری کے اور کچھ ہے ہی نہیں، یہی سب کچھ ہے۔ اس وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ فرما برداری دین کی جڑ اور تصوف کی بھی جڑ ہے۔ بروز اتوار بتاریخ 19 جون 1975 عیسوی حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو آدمی میرے پاس آئے جو اس نظریے کے حامل تھے کہ صرف قرآن پڑھ کر عمل کرنا چاہیے، حدیث یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسلام کے اوپر عمل کرنے کے لیے ضروری نہیں۔ ایک نو مسلم امریکی لڑکا تھا، نیا تھا، اس کو کچھ زیادہ علم نہیں تھا، پورا قرآن بھی نہیں پڑھا تھا، ابھی قرآن پڑھنا شروع کیا تھا۔ اس کے لیے تو خیر یہ بات سمجھ میں آ سکتی تھی کہ ناواقفیت کی بنا پر کہہ رہا ہے، لیکن دوسرے صاحب ایک پرانے مسلمان تھے جن کے باپ دادا عالم تھے، جیسے بس لاؤبالی پن کی وجہ سے یہ نظریہ پیش کیا، کیونکہ وہ خود ان چیزوں کے اوپر عامل نہیں تھے۔ یہ ہوتا ہے، ہر شخص اپنے علم کا کوئی جواز نکالنا چاہتا ہے، اگر وہ کسی چیز پر عمل نہیں کرتا تو پھر کوئی شرعی جواز نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اصل میں اس کو ایک نفسیاتی مرض کہنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کسی چیز پر عمل نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی غلط نظریہ ہے۔ بہرحال یہ دو اصحاب مختلف قسم کے تھے، لیکن جو نظریہ انہوں نے پیش کیا وہ ایک ہی تھا۔ ایک صاحب نے یہ کہا کہ قرآن میں نماز کی تفصیل کہاں ہے؟ لوگوں میں غلط فہمی یہ بھی ہے کہ نماز کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، حالانکہ یہ ایک جگہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی تلاوت سن کر مسلمان ہوتے تھے، یعنی قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھا جیسے ہم آج کل جلدوں میں قرآن پڑھتے ہیں۔ اس وقت طریقہ نہیں تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی سنتے تھے، آپ پڑھتے تھے، اسی طریقے سے ان کو قرآن معلوم ہوتا تھا۔ پھر اس میں ذکر آتا تھا اقیم الصلاۃ، یعنی صلاۃ قائم کرو۔ ظاہر ہے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صلاۃ کس چیز کی تعریف ہے؟ ان کے لیے صلاۃ کا لفظ نیا نہیں تھا، ان کو معلوم تھا صلاۃ کے معنی دعا اور عبادت کے ہیں۔ یہ تو ایک مشہور معروف لفظ تھا، لیکن ظاہر ہے کہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ کس طریقے سے نماز ادا کریں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اسی طریقے سے نماز ادا کرتے تھے۔ حقیقت میں یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ بالکل ظاہر چیز تھی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے ویسے ہی وہ بھی پڑھتے تھے، اور کیونکہ قرآن میں بار بار آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور کبھی اطیع اللہ و اطیع الرسول یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، یہ بھی آتا ہے۔ اتنی مرتبہ یہ آیت قرآن میں نازل ہوئی کہ وہ سمجھتے تھے کہ رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت دونوں مختلف چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے، تو ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن آج کل کیونکہ قرآن ایک جلد میں ہے، لوگ اس کو الگ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی الگ چیز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کوئی الگ چیز ہے۔ اس زمانے میں کوئی ایسا نہیں سوچتا تھا، یہ ضروری تھا کہ ان کے دلوں میں قرآن کا جو مرتبہ تھا وہ بہت بڑا تھا، ایک ایک لفظ
یاد کرتے تھے، ایک ایک لفظ پر غور کرتے تھے، اسی کو وہ دستور عمل بنائے ہوئے تھے، لیکن اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل لازم و ملزوم ہے۔